وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ رسول کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بابا میاں جنو فاؤنڈیشن کے تمام احباب کو برکتوں سے نوازے جو ہر سال یہ خوبصورت اہتمام کرتے ہیں اور آپ حضرات کی زیارت کا موقع نصیب ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی آج کی اس نشست اس حاضری کو قبول فرمائے اور نور قرآن سے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ عشر کی اہمیت و ضرورت اور سود کی جو تباہ کاریاں ہیں اس پر ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے. ابتدائی طور پر ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں تاکہ آگے چل کر مسئلہ سمجھنے میں آپ کو اور مجھے آسانی ہو. جو وقت ہے اس کے اندر ہماری بات مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بندہ صبح قیامت تک آخری ہوگا تمام انسانوں کی جو پیدائش کا مقصد ہے نا جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس کو علماء نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مقاصد شرعیہ کے نام سے یاد کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاصد شرعیہ 5 ہیں. کتنے؟ اور کہ آج کا درس آپ نے میرے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ اس بات کو ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکے کیونکہ آج کا موضوع دوسرے موضوعات سے کچھ ہٹ کر ہے. مقاصد شرعیہ کل 5 ہیں. کون کون سے؟ 5 چیزوں کی حفاظت ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اللہ کا جو بندہ ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ 5 چیزوں کی حفاظت کرے. زندگی گزارنے کا مقصود بھی یہی ہے. اب 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے حفاظت دین، اس کے بعد حفاظت نفس، اس کے بعد حفاظت عقل، اس کے بعد حفاظت نسل اور اس کے بعد حفاظت مال. ان کو اصطلاحی اعتبار سے مقاصد شرعیہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصود اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کی فکر نہیں کر لیتا. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک 5 چیزیں ذہن کر رکھنی ہے آپ نے. حفاظت دین، حفاظت نفس اور اس کے ساتھ حفاظت عقل، حفاظت نسل اور حفاظت مال. یہ 5 چیزیں. اب ان میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو ایک بندے کی جو اگر اس چیز کی حفاظت کوئی شخص کر لے تو وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کر لے گا، وہ اپنی نسل کی بھی حفاظت کر لے گا، وہ اپنی عقل کی بھی حفاظت کر لے گا، وہ اپنے مال کی بھی حفاظت کر لے گا. ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل میرے بھائی جو چیز ہے وہ حفاظت دین. کیا ہے؟ حفاظت دین. اگر دین کی حفاظت، اور دین کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بالکل واضح فرما دیا انسانوں کو اللہ نے اگر بھیجا ہے تو ان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی عطا کیا ہے.
ان دین عند اللہ الاسلام، قرآن کے اندر یہ مضمون مختلف مقامات کے اوپر موجود ہے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں، یہ تمہیدی کلمات ہے، ہم نے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ اب اسلام ہے، اللہ نے اگر دین بھیجا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک کتاب بھیجی، ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ دیا، اور پھر اس دین کو پڑھانے والا بھی اللہ نے ساتھ بھیجا ہے، جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ اب جب یہ حفاظت دین یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، تو دین کے احکام کو سمجھنا بھی ہماری اول ذمہ داری ہے۔ اگر دین کی حفاظت نہیں تو بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی نفس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اگر دین کی حفاظت نہیں تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی نسل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، میں نے اپنی عقل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، میں نے اپنے مال کی حفاظت کرنی کیسے ہے۔ تو اگر دین کی حفاظت آ جائے تو میرے بھائی اللہ ساری چیزوں کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ اب دین کی حفاظت کے اندر تین چیزوں کا سمجھنا انتہائی لازم ہے۔ یہ ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن میں اس تین باتوں کے اندر سمو دیتا ہوں۔ تین باتیں دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، پھر عبادات، عقائد، عبادات اور معاملات، یہ تین چیزیں ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اب جب ہم آ گئے عقائد کو سمجھ لیا، کیونکہ ایک الگ ٹاپک ہے، معاملات ایک الگ، درمیان میں آ گئے عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، ہم اس کو سمجھ لیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ شہادتین کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو اسلام ہے نا، ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اوامر کہتے ہیں، اور جن باتوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان کو نواہی کہتے ہیں۔ اسے عام زبان میں ہم امر اور نہی بھی کہتے ہیں۔ اب جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور جن کاموں سے رکنا ہے، اب اس بات کو آگے بڑھائیں۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک فلاح پا ہی نہیں سکتا جب تک اس معاشرے کے افراد کے اندر 2 باتوں کا احساس نہ پایا جائے۔ وہ 2 باتیں کیا ہے؟ جب تک افراد معاشرہ، یہ جو حضور ہمیں طریقہ دے کر گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زندگی گزارنے کے معاملات، کہ اس معاشرے کے اندر کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا جب تک افراد معاشرہ کے اندر میرے بھائی 2 باتیں انتہائی طور پر، لازمی طور پر پائی نہ جائیں، اور افراد معاشرہ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا اور دوسرا سود سے بچنا۔